أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 12 اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس آیت میں ہمیں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے. اس لحاظ سے ہم اس آیت کے 2 حصے بنائیں گے. پہلا حصہ بل ظننتم سے لے کر السوء تک اور دوسرا حصہ وکنتم قوما بورا تک. پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں. پہلے حصے میں ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس پہلے حصے کے مزید حصے بنائیں گے. یعنی کہ پہلا حصہ ہمارا بنے گا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا تک. دوسرا حصہ بنے گا وزین ذلک فی قلوبکم اور تیسرا حصہ بنے گا وظننتم ظن السوء. اب ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور کلمات پر بات کرتے ہیں. بل یہاں پر حرف ہے جو حرف عطف بھی ہے اور حرف اضراب بھی کہلاتا ہے. 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک وہ بات جو پیچھے چل رہی ہے اس کی نفی کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اصل بات یہ ہے، اور دوسرا اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ پہلی بات کی نفی تو نہیں کی جاتی بلکہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقلی مقصود ہوتی ہے. یعنی بل اضراب انتقالی کہا جائے گا ایسی صورت میں. یہاں پر بل اضراب انتقالی ہے. ظننتم فعل ہے، فعل با فاعل، فعل غیر صحیح، مضاعف ثلاثی مجرد باب نصر ینصرو سے ظننا یظنن، ادغام کے بعد ظننا یظن ظنن، عقل سے اخذ کردہ نتیجے کی بنیاد پر رائے قائم کرنا، خیال کرنا، گمان کرنا. اس فعل پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ان 12 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہی آتا ہے. ان حرف ہے. ان یہ کون سا ان ہے؟ آیا یہ ان وہ ہے جو حرف مصدر ہوتا ہے یا یہ ان مخففہ عن المثقلہ ہے یعنی مشدد سے اس کی تخفیف کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے نوٹ کر لیں کہ وہ ان جو فعل یقین یا اس کے کسی قائم مقام اور ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہوتا ہے وہ ان مخففہ عن المثقلہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو اس جملے کی جو ترکیب ملے گی اعراب القرآن کی کتابوں میں اس میں اس ان کو مخففہ من المثقلہ قرار دیا گیا ہے اور اس ان مخففہ من المثقلہ کا جو اسم ہے وہ ضمیر محذوف قرار دی جاتی ہے اور اس کی خبر آگے آ رہی ہے جس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں. لن حرف ہے، حرف ناصبہ سے تعلق ہے اس کا. نفی و استقبال کے لیے یعنی فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور زوردار نفی کا معنی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کو خفیف یعنی کہ منصوب کر دیتا ہے. ینقلبا قاف لام با فعل صحیح، فعل مضارع منصوب و معروف، ثلاثی مزید فی باب انفعال سے، انفعل ینفعل سے، انقلبا ینقلبو انقلابن، کسی چیز کا خود ایک حالت یا رخ سے دوسری طرف پلٹنا یا پھرنا. الرسول اسم ہے واحد مذکر معرفہ ہے معرف باللام مرفوع ہے. واو حرف ہے، حرف عطف. المؤمنون اسم ہے جمع مذکر سالم معرفہ ہے معرف باللام مرفوع ہے اور اس کی مرفوع فارم کو ہم اس کی اونا ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں. الا حرف جر ہے. اہلی اسم ہے، اسم جمع مضاف الی المعرفہ مجرور معنی ہے والے. ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی. آبدن یہ ظرف زماں ہے اور مستقبل کے لیے آتا ہے، پھر اس کو ہم فعل کے متعلق کر دیں گے. چونکہ ظرف ہے اس لیے منصوب استعمال ہوگا. صرف زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور نفی و اثبات یعنی منفی و مثبت دونوں جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ افعلہ ابدن، میں اسے آئندہ ہمیشہ کروں گا، یا بطور نفی بھی استعمال کر سکتے ہیں لا افعلہ ابدن، میں یہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا. اس طرح پھر یہ کسی حالت یا کیفیت وغیرہ کے ہمیشہ جاری رہنے یعنی جس کو ہم استمرار کہتے ہیں اس کا مفہوم دیتا ہے، یعنی ہمیشہ یا ہمیشہ ہی. اور اسی مفہوم
مفہوم میں قرآن کریم میں اکثر خالدینہ کے ساتھ بطور تاکید استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں یہ زیادہ تر منفی جملوں کے ساتھ کبھی نہ ہوگا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تاہم مثبت جملوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوگا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ابداً ماضی کے ساتھ کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ اگر کہنا ہو کہ میں ہرگز ایسا کبھی نہیں کروں گا تو عربی میں کہیں گے کہ لا افعلہ یا لن افعلہ ابداً، اور اگر کہنا ہو کہ میں نے ایسا ہرگز کبھی نہیں کیا، ایسا کبھی نہیں کہیں گے کہ ما فعلتہ ابداً، یہ بالکل غلط ہوگا عربی زبان میں۔ بہرحال ابداً کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے یا آئندہ کبھی بھی سے کیا جا سکتا ہے۔ اتنے حصے کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ ابداً متعلق فعل اہلیہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور حرف جر الی کے لیے، الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق فعل ہوا۔ الرسول معطوف علیہ، واو حرف عطف، المؤمنون معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، ینقلب فعل کے لیے فاعل، ینقلب فعل اپنے فاعل اور متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا، محلاً مرفوع، ان مخففہ کے لیے، ان مخففہ اپنے محذوف اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر دو مفعولوں کے قائم مقام ہوا، ظننتم فعل کے لیے، ظننتم فعل اپنے فاعل اور مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ جملہ مستأنفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، واو یہاں پر حرف ہے، حرف عطف، زُيِّنَ فعل ہے، زا یا نون فعل غیر صحیح، اجوف یائی ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے، زینا یزینو تزییناً بتدریج سجانا خوب سجانا، فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ذالکا اسم واحد مذکر معرفہ ہے، اسم اشارہ مبنی، یہاں نائب الفاعل زینا فعل مجہول کے لیے، فی حرف ہے حرف جر، قلوب اسم ہے مذکر جمع مکسر ہے قلب کی، فعول کا وزن ہے معنی ہے دل، مضاف الی المعرفہ مجرور ہے، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، زینا فعل مجہول، ذالکا نائب الفاعل، فی حرف جر، قلوبکم مضاف پلس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور حرف جر فی کے لیے، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق فعل، زینا فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی۔ پہلے حصے کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، واو یہاں پر حرف ہے حرف عطف، ظَنَنْتُمْ فعل با فاعل، اس مادے اور فعل پر ہم بات کر چکے ہیں۔ ظَنَّ مفعول مطلق ہے، السَّوْءِ اسم ہے، سین واو حمزہ باب نون سے صفت ہے، سوء یا سوء معنی ہے برا قبیح۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، ظننتم فعل با فاعل، ظن مضاف، السوء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، ظننتم فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا۔ اس جملے کا عطف ہم بل ظننتم والے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ ہوگا، اور تم نے گمان کیا برا گمان۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا اور آخری حصہ دیکھتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، واو یہاں پر حرف ہے حرف عطف، کنتم فعل ناقص، اور تم ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر کی، اسم کانا، قومن اسم ہے، اسم جمع نکرہ منصوب بالفتحتین، معنی اس کا ہوگا قوم، بورا اسم ہے مذکر جمع مکسر، بائرن کی جمع ہے، منصوب بالفتحتین، معنی اس کا ہے ہلاک ہونے والے، بورا صفت، قومن موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر کانا، کنتم فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہوا۔ اس جملے کا عطف ہم بل ظننتم والے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے گمان کیا برا گمان، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔
محمود صافی صاحب کی ورکنگ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔